جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ ذوالجلال بھی ہے؟ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تم بھی ویسا درد محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دلوں میں زہر رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ دم آواز میں نہیں بلکہ الفاظ میں ہونا چاہیے، اونچا تو ہر کوئی بول سکتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب انسان کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے تو شیطان تمہارے دل میں دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے اور تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اللہ کو اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ رب العزت دیتا ہے۔ وہ آزمائش جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اگر اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ جس دعا سے نا امید ہو کر اسے چھوڑ رہے ہو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر تمہارا رونا اگر اللہ کو راضی کر گیا تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔